یہ تقویٰ کا یہ فائدہ ہوا کرتا ہے، تقویٰ کا یہ فائدہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ لوگوں میں انصاف کیا جائے، تقویٰ کا پورا معاملہ، تقویٰ کا پورا جو ہے لحاظ کیا جائے۔ امیر المومنین، یہی امیر المومنین ہے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اگر قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے کہ تمام لوگ جنتی ہیں سوائے ایک آدمی کے، اگر قیامت دن اعلان ہو کہ تمام لوگ جنتی ہیں سوائے ایک آدمی کے، میں سمجھوں گا وہ ایک آدمی میں ہی ہوں جو جہنم میں جائے گا۔ یہ تقویٰ ہے، حالانکہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، انصاف کر رہے ہیں، ہر معاملے میں انصاف کر رہے ہیں، قوم کی خدمت کر رہے ہیں، رعایا خدمت کر رہے ہیں، راتوں میں گشت کرتے ہیں، راتوں میں اپنے کندھے پر، اپنے پیٹھ پر جو ہے بوڑا لا کر کے لوگ پہنچا رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ حال ہے، کہہ رہے ہیں اگر قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے کہ جتنے لوگ ہیں سب ایمان والے ہیں، سب جنتی ہوں گے سوائے ایک آدمی کے، تو کہتا ہوں، کہتے ہیں میں کہوں گا شاید وہ میں ہی آدمی ہوں۔ اس کے برخلاف وہ کہتے ہیں اگر یہ اعلان کیا جائے، قیامت یہ اعلان ہو کہ تمام لوگ دوزخی ہیں صرف ایک جنتی کے، تو کہتے ہیں ممکن میں وہاں بھی کہوں گا کہ میں ہی ممکن میں عمر ہوگا۔ مطلب کہ ڈر بھی ہے، امید بھی ہے، اللہ سے امید بھی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، ڈر بھی ہے جہنم کا، خوف بھی ہے۔ یہی چیز بہت چیز دو چیز ہوتی ہے، جس کے اندر یہ دو چیز ہوگی، ڈر بھی ہو، امید وہ ہو، ایسا جنتی ہوگا، ضرور جنتی ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام تھا، ان کا یہ معاملہ تھا کہ ہر معاملے میں لڑا کرتے تھے۔ یہ عمر فاروق ہے، ان کا بیٹا عبداللہ ہے، عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھوم رہے ہیں، سرگاہ تک جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک جو چرواہا ہے وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ چرواہا سے کہتے ہیں اے چرواہا کیا بکری بیچو گے، ایک بکری بچہ بیچو گے؟ کہا کیسے بچوں گا، یہ بکری میری نہیں ہے، میں چرواہا ہوں، یہ بکری میرے مالک کی ہے، میرا کام سے چلانا ہے، کہا کیسے بچوں گا؟ کہا بیچ دو، آدھے قیمت سے بیچ دو، پیسہ تو بعد رکھ لینا۔ اس نے مالک سے کہنا بھیجا کھا گیا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، سرزمین مکے میں بھیجا کھانا نئی بات نہیں ہے، بھیجوں کا وہاں کافی بھیجا رہتے ہیں، اکثر ہوا کرتا ہے کہ بھیجا بکری کھا جاتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہوا کرتا ہے، اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیجا کھا گیا ہے۔ عمر کے سامنے عبداللہ بن عمر کو اس غلام نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے مالک سے کہہ دوں گا کہ اے میرے مالک آپ کی بکری بھیجا کھا گیا ہے، لیکن ثم ان اللہ، کہ اللہ کیا کہوں گا، اللہ کیا جواب دوں گا؟ مالک کو منا لوں گا، مالک ممکن مان جائے کہ واقعی بھیجا کھا گیا ہے، اللہ کو کیسے بناؤں گا، اللہ کے سامنے کیسے کہوں گا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت بن عمر کو اس غلام کی بات بہت پسند آئی، جب واپس گئے پورے راستے پڑھ رہے ہیں ثم ان اللہ، پھر اللہ کہا ہے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، پورے راستے پڑھتے ہی پڑھتے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد اس غلام کے مالک سے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اپنے غلام کو مجھ سے بیچ دیجیے، میں غلام بھیجنا چاہتا ہوں۔ مالک کہتا ہے میرا یہ نوکر، یہ غلام بہت ایماندار ہے، اسے نہیں بیچوں گا، غلام کو نہیں بیچوں گا۔ مالک کہتا ہے اس غلام کو میں نہیں بیچوں گا، میرا غلام بہت نیک ہے، ایماندار ہے، نہیں بیچوں گا۔ عمر کہتے نہیں مجھے بیچ دو، کہ اتنا مانگنا مانگو، تمہارے منہ مانگے رقم دیں گے۔ مالک کو مناتے ہیں، منہ مانگے رقم دیتے ہیں، اور اس غلام کو خرید لیتے ہیں اور گھر لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہاری ایمانداری مجھے بہت پسند آئی تھی، میں تمہیں اسی لیے خریدا تھا کہ تم اپنا غلام رکھوں، تمہاری ایمانداری کی وجہ سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو گئے، پہلے تم غلام ہوا کرتے تھے اب تم آزاد ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کے فائدے ہوا کرتے ہیں، اگر آپ کو تقویٰ ہے تو آپ ہر موقع میں کامیاب رہیں گے، دنیا میں بھی عزت ملے گی، مرنے کے بعد بھی ملے گی۔ میں پڑھ رہا تھا کہ پچھلے زمانے میں، نبی کے زمانے میں صحابہ کرام جب جنگ کیا کرتے تھے
کہ جنگ پہ جایا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کوئی ملک